دوستو اس ایپیسوڈ میں آج ہم سائنس اسٹڈیز سے متعلق کچھ ایسی باتوں کا میں تعارف کرانا چاہتا ہوں جس کے نتیجے میں کچھ جو پرانے ڈسپلنز تھے وہ بڑے شدت سے متاثر ہوئے ہیں، اور ایسا لگا بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہسٹری آف سائنس، سوشیولوجی آف سائنس، فلاسفی آف سائنس یہ ہمارے پرانے ڈسپلنز ہیں جن میں ہم سائنس کی صورتحال کا اندازہ ہمیں ہوتا ہے کہ ماضی میں کیا ہوا، سوسائٹی میں کیسے ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو ہے سائنس اسٹڈیز کے متعارف ہونے کے نتیجے میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ ڈسپلن جو ہے وہ کچھ irrelevant سے ہو گئے، اور اب سائنس اسٹڈیز ہی کے نام سے گویا سائنس کا مطالعہ ہوا کرے گا۔ یہ بات واضح ہے کہ اس میں ہسٹوریکل مطالعہ بھی ہوگا، اس میں سوشولوجیکل مطالعہ بھی ہوگا، اور فلاسفی آف سائنس کا مطالعہ بھی ہوگا، لیکن یہ ایک امبریلا کے تحت ہو گیا۔ تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ان کی جو باؤنڈریز ہیں وہ کرمبل کر رہی ہیں، اور کسی نئے ڈسپلن کا گویا جیسے اس طرح کا ایوولوشن ہوتا ہے وہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ تو یہ اس ایوولوشن کے نتیجے میں سوشل جو سائنس اسٹڈیز کا جو ڈسپلن ہے یہ اب ابھر کے گویا سامنے آ رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جیسے جو فلاسفی آف سائنس کا ڈسپلن ہے اس میں بالعموم جو اس کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں، جو فلاسفر ہوتے ہیں سائنس کے، وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سائنس کا رخ کیا ہونا چاہیے، یعنی کس طرح سے اس کی ترقی ہونی چاہیے، کیا ڈائریکشن ہو اس کا، یہ بتانا چاہتے ہیں وہ۔ اس طرح سے سوشیولوجی آف سائنس اور ہسٹری آف سائنس کے اندر بنیادی مقصد یہ بتانا ہوتا ہے کہ ماضی میں سائنس کی گروتھ کس طرح سے ہوئی، یعنی اس کا رخ کیا تھا۔ تو اس میں رخ کیا تھا سوشیولوجی آف سائنس، اور یا کیسا ہو رہا ہے، یا تو یہ بتانا ہوگا جیسے سوشیولوجی آف سائنس پہ مطالعہ کریں ہم تو سائنس کس رخ پہ جا رہی ہے اور کس رخ پہ جا رہی تھی یا گئی تھی، وہ ہسٹری آف سائنس کا مطالعہ ہو گیا۔ کس رخ پہ جانی چاہیے تھی، یہ گویا کہ فلسفی آف سائنس کا مطالعہ ہو گیا۔ تو یہ ڈسپلن تھے، ایک مائنر ڈفرینس ان سب میں واضح تھا۔ تو یہ گویا کہ باؤنڈریز تھیں، انہی کے تحت ان سوشیولوجی آف سائنس کا، فلسفی آف سائنس کا، ہسٹری آف سائنس کا مطالعہ ہوا کرتا تھا۔ اچھا، اب دیکھیں یہ بات واضح ہے کہ جو فلسفی آف سائنس تھی اس میں بنیادی طور پر جب وہ کہتے تھے کہ ایسا ہونا چاہیے، اس کا مطلب یہ کسی آئیڈیل کی تلاش میں تھے وہ، یعنی کہ کیسی ہونی چاہیے، تو کسی آئیڈیل کی جستجو تھی۔ اور یہ جو دوسرا جو تھا امپیریکل، اس کو امپیریکل کہیں گے ہم، ہسٹری آف سائنس ہو یا یہ کہ سوشیولوجی آف سائنس کے مطالعات ہوں، تو اس میں انسان کی خواہش یہ تھی کہ وہ یہ جانے کہ کس رخ پر سائنس کرنی چاہیے۔ لیکن ہوا یہ کہ وہ فلسفی والے آئیڈیل کی تلاش میں رہے، لیکن کس رخ پہ کرنی چاہیے والے یعنی ہسٹری اور سوشیولوجی والے جو ہے کوئی رخ کے بارے میں کوئی ایسا تعین نہیں کر سکے جس کے نتیجے میں ہم یہ کہہ سکتے ہوں کہ اس طرح سے گویا کہ سائنس کو اس رخ پہ جانا چاہیے تھا۔ یہ بتانا یہ گویا کہ ایک اس ڈسپلن کی ناکامی ہوئی، اور اسی کے نتیجے میں پھر یہ جو سائنس اسٹڈیز جیسے جو ڈسپلن جو ہے وہ سامنے ہمارے آئے ہیں۔ تو اب یہ ہوا کہ 1980 گزشتہ صدی کے 1980 کے زمانے میں کچھ ڈیولپمنٹ ہوئے، اور اس میں ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوا کہ سوشل ایپسٹیمولوجی نام کی ایک ڈسپلن گویا کہ اس نے وہ جنم لینے لگا، اس کا ایوولوشن ہونے لگا۔ مقصد اس ڈسپلن کا یہ تھا کہ یہ جو نارمیٹیو اور امپیریکل جو سائیڈ ہے مطالعے کی، سائنس کے مطالعے کی، ان میں آپس میں اتحاد ہونا چاہیے۔ یعنی نارمیٹیو سے مراد یہ کہ آئیڈیل کی جستجو جو کہ فلاسفر کرتے تھے، اور یہ جو کیا ہوا اور کیا ہو رہا ہے، امپیریکل والی جو بات تھی یہ ہمارے یہ لوگ کرتے تھے، سوشولوجسٹ اور ہسٹورین آف سائنس۔ تو اس میں ایک خواہش فطری تھی، ان کے کمبینیشن کے نتیجے میں ایک ایسی ہولسٹک اپروچ ڈیولپ ہو جائے کہ ہم اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ پالیسی بنا سکیں،
کوئی پروگرام بنا سکیں کہ سائنس کی گروتھ اس طرح سے ہونی چاہیے. یہ بات بڑی کرسٹل کلیئر ہو کر سامنے آئی کہ اصل چیز سسٹمیٹک اسٹڈی ہے. جیسا کہ ہم سائنس کی تعریف بھی بیان کرتے ہیں کہ سسٹمیٹک اسٹڈی آف میٹر دس اینڈ دیٹ. تو کہا گیا کہ یہ سسٹمیٹک اسٹڈی ہونی چاہیے، چاہے یہ سسٹمیٹک اسٹڈی نیچر کی ہو یا اس دنیا کی ہو جس میں انسان بستے ہیں. یعنی یہ چاہے معاملہ، یہ ڈسپلن، یہ جو دائرہ ہے، ڈومین ہے، انسانی رویوں سے متعلق ہو یا یہ کہ یہ براہ راست مادے کا مطالعہ ہو، اصل چیز سسٹمیٹک ہے. اس کا مطلب یہ ہوا ہر وہ مطالعہ جو سسٹمیٹک ہوگا، چاہے وہ کسی ڈومین میں ہو رہا ہو، وہ بنیادی طور پر سائنس کہلائے گا. تو آپ اسے محسوس کریں گے کہ اس ڈیفینیشن کے آنے کے بعد یا اس تصور کو ابھرنے کے نتیجے میں سائنس اور سوشل سائنس جو اب تک کی ہماری ڈیمارکیشن تھی، جو اب تک ہمارا انڈرسٹینڈنگ تھی، وہ بتدریج ختم ہونے لگی. اب سائنس میں اور سوشل سائنس میں کوئی زیادہ فرق نہیں رہا. یعنی یہ معلوم ہوا کہ جیسے انسانی معاشرے میں اور دوسرے بہت سے علوم ڈیولپ ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اسی طرز پر سائنس بھی ڈیولپ ہوتی ہے. جو انسان دوسرے علوم پہ کام کرتا ہے، اس میدان میں کام کرتا ہے، وہی انسان اس میٹر کے میدان میں بھی، دنیا کے میدان میں بھی کام کر رہا ہوتا ہے. جو کمزوریاں ان میدانوں میں کام کرنے کے دوران سامنے آتی ہیں، وہی کمزوریاں سائنس کرنے کے دوران بھی سامنے آئیں گی. گویا جو بائسنس ہے یا نیوٹریلٹی ہے، نیوٹریلٹی اگر ایک تصور ہے تو وہ اگر سوشل سائنس میں ہوگا تو سائنس میں بھی ہو سکتا ہے. اس طرح سے اگر بائسنس جو کہ ہمارے ایک انسانی کریکٹر کا ایک فیچر ہے، اس کا اظہار سوشل سائنسز میں اگر ہو سکتا ہے تو اس کا اظہار یقیناً سائنس میں بھی ہونا چاہیے. گویا وہ تمام اور اپنی پرسنل چوائسز جو ہوتی ہیں وہ سوشل سائنس میں ظاہر ہوں گی تو سائنس میں بھی ظاہر ہوں گی. گویا جس طرح سے پہلے ہم سائنس کو ڈیفائن کرتے تھے، سائنس بالکل ایک نیوٹرل اور ایک آبجیکٹیو ڈسپلن ہے. یہ ڈیفینیشن، یہ واٹر ٹائٹ قسم کی ڈیفینیشن جو ہے اب وہ کرمبل ہونے لگی، اور سائنس ایک انسانی علوم، ایسے ہی انسانی علوم کا ایک ذخیرہ بنتی گئی جیسے دوسرے علوم ہوا کرتے تھے. تو اس پس منظر میں یہ سوال کچھ سوالات بڑے اہم ہو کے ابھرے، اور وہ انہی سوالات کو سوشل ایپسٹیمولوجی نے ٹیک اپ کیا. اس میں کچھ سوالات کچھ اس طرح کے تھے، جیسے یہ سوال ابھرا کہ اصل میں نالج واقعتاً ہے کیا، چاہے وہ سوشل سائنس سے آتی ہو، چاہے وہ اس دنیا کے مطالعے سے یعنی میٹر کے مطالعے سے آتی ہو. نالج انفیکٹ ہے کیا، کسے کہا جاتا ہے نالج، اور کس طرح کی نالج کی انفیکٹ ضرورت ہے. what type of knowledge is really needed. دوسرے ہے کہ اس نالج کا آبجیکٹیو کیا ہونا چاہیے. تیسری بات یہ آئی کہ اس طرح کی نالج کو جنریٹ کرنے کے لیے کون لوگ کوالیفائڈ ہیں. کیا ہر شخص اس طرح کی نالج کے بارے میں کچھ کلام کر سکتا ہے، یا وہ جنریٹ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. اور الٹیمیٹلی اور اہم ترین سوال یہ کہ جو نالج اس طرح سے حاصل ہوگی اس کا استعمال کس طرح سے ہو. تو نالج کیا ہے، نالج کے مقاصد کیا ہیں، کون سی نالج معتبر ہے، اور اس کا استعمال کہاں ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے. یہ سوالات بنیادی سوالات ہیں. یہ سوالات ان سائنسز کے لیے بھی تھے جن کی ڈومین انسان اور اس کی ایکٹیویٹیز ہیں، اور ان کے لیے بھی تھے جو کہ خالص مادے سے متعلق ہے. ان تمام چیزوں سے جو نالج آ رہی تھی، اور یہ بات بھی ہے کہ نالج کی اسٹیج تک لانے کے لیے کن انسانی خصوصیات کی، کس طرح کے کریکٹر کی ضرورت ہوتی ہے. یہ سوالات بڑے اہم تھے، اور یہ تمام سوالات سوشل ایپسٹیمولوجی کی ڈسپلن میں کے تحت ابھرنے لگے، اور جس میں یعنی نالج کے بارے میں یہ سوال ابھرا کہ نالج واقعتاً ہے کیا ہر نالج ریلائبل ہے، نالج کوئی کیوں جنریٹ کرتا ہے، کیا مقاصد ہوتے ہیں، ان کا یوز کیسے ہونا چاہیے. یہ وہ سوالات ہیں جو اب ریلیونٹ ہو گئے، اور یہ ریلیونٹ سے سوشل سائنس کے لیے نہیں بلکہ ایکولی ریلیونٹ ہے سائنسز کے لیے بھی، مادی سائنسز کے لیے. اب دیکھیے اس میں ایک بڑی اہم بات ہے کہ اس کے نتیجے میں ہوا یہ، جب بات یہاں تک پہنچ چکی تو یہ سوال بھی ہوا، اور یہ سائنس اسٹڈیز کے نتیجے میں پیدا ہوا کہ یہ جو ہسٹری کے اندر جو ہم مختلف کلچرز کی جو سائنس کا مطالعہ کرتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ مختلف کلچرز میں سائنس کیسے ڈیولپ ہوئی،
جس کا تذکرہ میں گزشتہ لیکچرز میں کر چکا ہوں کہ یہ سائنس مغرب میں کیسے ہوئی، اسلامک پیریڈ میں کیسے ہوئی، چائنا میں کیسے ہوئی، انڈیا میں کیسے ہوئی، تمام سائنس ہر علاقے میں ڈیولپ ہوتی رہی. تو یہ بات جاننے کی ضرورت ہے کہ ان کلچرز میں بہت سے آسپیکٹ سائنس کے اس طرح کے تھے جو کہ جن سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، آج کی سائنس سیکھ سکتی ہے. اور بہت سی کامیابیاں ایسی تھیں کچھ میدانوں کے اندر. خاص طور سے یہ سوالات میں نے گنائے آپ کو، سوشل یعنی ایپسٹمولوجیکل جو کوسچنس ہیں، ان کے سلسلے میں کچھ تجربے اور کچھ اسلامک جو پیریڈ میں جو کچھ سائنس میں ارتقا ہوا اس میں کچھ تجربے ہوئے. ان سے آگاہی اگر ہو، ان سے واقفیت اگر ہو تو یہ ہماری بڑی بینیفیشل ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے جو ناکامیاں ان معاشروں میں ہوئیں، یعنی جہاں پر یہ تجربے ناکام ہوئے، میں سائنس کی انفارمیشن کے بارے میں نہیں کر رہا ہوں، بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ سائنس کے پروڈکٹس آنے کے بعد ان کا نالج اسٹیٹس، ان کا استعمال اور سائنس اور نالج جنریٹ کرنے میں کیا رخ ہو، کن کو ہم ترجیح دیں وغیرہ وغیرہ، ان میں جو اگر کوئی ناکامیاں ہوئیں تو ان کا بھی اندازہ ہونا چاہیے. تو گویا اب جو سینیریو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں یہ تمام کلچرز میں وہ ویلیوز جن کے نتیجے میں ان کے ہاں سائنس گرو ہوئی تھی وہ ہماری بہت ریلیونٹ ہو گئے. ان کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. اور یہ اب خام خیالی ہے یہ بات کہ سائنس جیسی ایگزسٹ کرتی ہے، یہ جو تھا کہ سائنس نیوٹرل ہے، سائنس آبجیکٹیو ہے، یہ بات ساتھ سے چیز ختم ہوتی جا رہی. سائنس بالکل ایسا ہی ایک علم ہے جیسے کوئی اور علم ہو سکتا ہے. وہ انسانی سسپٹیبلٹیز اس کو اتنا ہی متاثر کرتی ہیں جس طرح کہ اور دوسرے علوم اس سے متاثر ہوتے ہیں. انسانی چوائسز جو ہوتی ہیں وہ سائنس کو بھی متاثر کرتے ہیں، سوشل سائنس کو بھی کر سکتی ہیں. انسانی بائسز جو ہوتے ہیں وہ سوشل سائنس کو بھی جہاں متاثر کرتے ہیں، سائنسز کو بھی متاثر کرتے ہیں. تو اب ایک بہت زیادہ کمپریہنسو، اس سے کہنا چاہیے بلکہ ایک ہولسٹک قسم کے مطالعے کی ضرورت پیش آ رہی ہے. اور یہ مطالعہ اس ضرورت اب آہستہ آہستہ بہت زیادہ بڑھنے لگی ہے. آج کی اس گفتگو ہم یہیں ختم کرتے ہیں اور آئندہ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ کچھ مزید اس طرح کی چیزوں کی طرف اشارہ کریں گے. اور یہ لاسٹ بٹ ون لیکچر ہوگا سائنس اسٹڈیز کے موضوع پر جو اب تک گفتگو کرتا رہا ہوں. لاسٹ بٹ ون لیکچر ہوگا انشاءاللہ. اور اس کے بعد اس موضوع کا آخری لیکچر انشاءاللہ اگلے نیکسٹ سنڈے ہم آپ سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ. اللہ ہمارا آپ کا سب کا حامی و ناصر ہو.